مجھے اس میں نا وہ عمر بن خطاب کا ایٹیٹیوڈ یاد آ رہا ہے کہ جب when he accepted Islam, right, so he had an attitude even before Islam. So جب اسلام انہوں نے قبول کیا نا تو ہجرت کے لیے جب صحابہ نکل رہے تھے تو ہر صحابی جو جا رہا ہے وہ نا یعنی وہ آپ سمجھ لو سیکریٹلی نکل رہے تھے، اس لیے بیکاز ان کے اوپر سینکشنز تھے، ان کے اوپر ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا. اسلام مکہ کی جو 13 ایئرس گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں پہ اٹ واز ویری ٹف. وہاں پہ حالات اتنے ٹف تھے کہ آپ اپنا اسلام ظاہر کریں تو لوگ آپ کے اوپر پڑ جائیں گے، لوگ آپ کو ماریں گے، آپ پہ ٹارچر ہوگا، آپ کو وکٹمائز کیا جائے گا، بہت کچھ ہوگا. عمر بن خطاب جو تھے نا ہی ہیڈ این ایٹیٹیوڈ، اور ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ ہی واز اے ریسلر، ہی واز اے بگ ٹال مین، اینڈ ان کی ایک پرسنالٹی تھی، ان کا ایک اورا تھا. سو وین ایوری بڈی ایلس واز لیونگ سیکریٹلی، عمر بن خطاب جو تھے نا وہ قریش کے جو لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے نا کعبہ کے پاس، ان میں سے ایک ایک کے پاس گئے اور کہا کہ میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں. سو جس نے، اور پھر انہوں نے جملہ کیا کہا، کہتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو جو ہے نا بیوہ کروانا ہے وہ میرے پیچھے آئے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے روئے وہ میرے پیچھے آئے. یعنی اینڈ ہی جسٹ واکڈ اوے اینڈ nobody followed him. یعنی کسی کے اندر اتنے گٹس ہی پیدا نہیں ہوئے کہ ان کے پیچھے کدھر جائیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے پیچھے آ گیا نا اس کو میں دیکھ لیتا ہوں. تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہو گئے. اینڈ یو فائنڈ دس تھرو آؤٹ ان دا سیرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ یو فائنڈ دس کہ ہاؤ ہی واز کنڈیشننگ مسلمس، کہ آپ اپنے آپ کو نا اگر آپ اسلام پہ چلنا شروع ہو گئے ہو، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ینگ بردرز اینڈ سسٹرز جو ہیں وہ دین پہ آتے ہیں تو وہ بیچارے نا اسلام کے اوپر آنے کے بعد نا شرما جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کچھ غلط کام کر رہا ہوں، یا مجھے معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہے، یا پتہ نہیں مجھے لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں مولوی ہو گیا ہوں، فلانا ہو گیا، اور وہ بیچارے نا مسکین بنتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے اندر یہ کانفیڈنس لے کے آئیں کہ الحمدللہ یار میں تو اللہ تعالیٰ کے دین پہ چل رہا ہوں اور باقیوں کو بھی چلنا چاہیے. سو دیٹس دا کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ اسپیشلی اس دور میں، بالکل اسپیشلی اس دور میں کہ جب اللہ کی میں نے کہا تھا کہ دو دور ہے نا، بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا. اسلام اسٹارٹڈ سم تھنگ اسٹرینج، اجنبی سا تھا، اور لوٹ جائے گا اپنی اجنبیت کی طرف. کہ our youth will feel completely comfortable in a concert, yet they'll feel uncomfortable in a masjid. They'll feel completely comfortable in Centaurus Mall or Dolmen Mall, and they'll feel uncomfortable with few Maulvis, right? جب یہ دور آئے گا نا تو اس میں کہا فطوبى للغرباء، تم لوگ تھوڑے ہو گئے، اسٹرینجرز ہو گئے، اجنبی ہو گئے، تو تمہاری ایک گلیڈ ٹائڈنگز ہے. اور وہی جو بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابی امبیسڈر جا کے رستم سے ملے تو نے کہا تم کیوں وہاں پہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لنخرج العباد بالعبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے آئے ہیں. اور یہی ہے کہ you should not feel importance if you have money، یا آپ کا امپورٹنس کا کرائٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس مال ہے تو میں امپورٹنٹ فیل کروں، اگر مال نہیں ہے تو ان امپورٹنٹ فیل کروں. بڑی گاڑی ہے تو امپورٹنٹ فیل کروں، اور بڑی گاڑی نہیں تو یو شوڈ فیل امپورٹنٹ بیکاز یو ہیو اللہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ، آپ ایک آواز پکارتے ہیں وہ آپ کی آواز کا جواب دیتا ہے. اور عمر بن خطاب نے بھی زیادہ ہر موقع پہ جب وہ یروشلم میں چابیاں دلنے گئے اور وہاں پہ یعنی سبحان اللہ ابو عبیدہ بن جراح آئے تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نا اچھے فینسی کلودنگ کو اور اپنے امیر کی بڑی اس میں رسپیکٹ کرتے ہیں، تو یعنی دے آر پیپل آف پوشنس، آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ مارا ان کو چیسٹ پہ نا مکہ، بیکاز ان کی ایک وہ بھی تھی دوسری یاری بھی پرسنالٹی بھی تھی، اور کہا کہ نحن اقوام اعاذنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جس کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. فمن ابتغى العزة بغيرها اذلنا اللہ، اگر ہم عزت چاہیں گے نا اس کے علاوہ اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. تو یہ اسلام ہی ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے، اور ہم اسلام میں جئیں گے، اسلام میں مریں گے انشاءاللہ. صحیح بات ہے. اچھا یہ جو اسی واقعے کے اندر نا میں کچھ نان مسلم سورسز سے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی یہ واقعہ ایکسپلین کیا نا کہ ان کے پاس بھی تو ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جب یہ جیروسلم فتح ہوا، اچھا اس ٹائم پہ جب جیروسلم فتح ہوا نا اس ٹائم پہ اٹ واز ان دا ہینڈز آف دا کرسچنس، اینڈ جو ان کا وہاں کا جو آرچ بشپ تھا، جو ایک طرح سے کہہ لو اونر بھی تھا، اور وہ تو اس نے نا بیسکلی جب وہ گریٹ کرنے کے لیے آیا نا تو وہ ایک آیا تھا، ان کا ایک بڑا سا کاؤچ ہوتا تھا جو کہ 4 بندے اٹھاتے تھے، اور وہ کاؤچ جو تھا نا بہت پوش تھا، اور وہ کسی جانور کے اوپر یعنی لدا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر پھر وہ وہاں سے اتارتے تھے اور 4 بندے پکڑتے تھے. سو نا امیجن دا سین، یہ جو آپ نے بھی بتایا نا، امیجن کریں کہ وہ پوش ترین کاؤچ ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 4 بندوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور 2 بندے جو ہے نا اس کو یعنی پنکھا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ دور سے جو ہے نا وہ ایک بندہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے، اور وہ جب اور جو اس کے جو کپڑے ہیں ہی از لوڈیڈ ان گولڈ، اس نے نا گولڈ کی چینیں ڈالی ہوئی ہیں، گولڈ کی جویلری پہنی ہوئی ہے، اور جو اس کی ان کی ہیٹ ہوتی تھی اس ہیٹ کے جو ٹیسلز ہیں نا وہ ٹیسلز بھی گولڈ کے ہیں. اور وہ جب عمر بن خطاب آ رہے ہیں، اب وہ سواری کا جانور اونٹ جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں اور اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بندہ جو ہے نیچرلی وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے خلیفہ کہاں ہیں؟ تو
وہ نا بولتا نہیں ہے, وہ جو ہے نا جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بولتے نہیں, وہ صرف ایسے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو وہ یہ سمجھا کہ یار مجھ سے نہیں ان سے پوچھو. تو عمر بن خطاب سے جب کہا کہ ہاں جی آپ کا خلیفہ کدھر ہے, انہوں نے کہا جی میں خلیفہ ہوں. تو اب ہی از شاک بیکاز لک ایٹ اس کا جو وہ جو گرینڈیوسٹی ہے اور وہ سارا کچھ کیا ہے. اور عمر بن خطاب کے جو کپڑے ہیں ان پہ پیبند بھی لگے ہوئے, اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یعنی یو آر دا, اور انہوں نے کہا کہ بٹ یو آر اوننگ یعنی پرشیا اور رومن امپائر کو آپ ہرا چکے ہیں اور آپ کے کپڑے ایسے اور آپ کا لباس ایسا. تو عمر بن خطاب جو تھے ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی دس از ہو وی آر, ہماری عزت, وہی بات کہ ہماری عزت جو ہے وہ ہمارے دین کے ساتھ ہے, اٹس ناٹ کنیکٹڈ ٹو اینی تھنگ ایلس. سو آپ کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے یا نہیں ہے, دیٹ از امٹیریل. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں اور آپ بہت ہمبل ہوں, اور ہو سکتا ہے یہ نہ ہو اور آپ بہت ایروگنٹ ہو. عثمان رضی اللہ عنہ یعنی جس طرح آپ دیکھیں کہ ہاں جس طرح سیدنا عثمان کی ایگزامپل عبد الرحمن بن عوف کی ہے, یعنی تکبر کی جو مثال ہے نا جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جو تکبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی کپڑے اچھے پہنے بری بات, ہم نے کہا کپڑوں سے مسئلہ نہیں ہے, نہ کپڑوں سے نہ تمہارے جوتوں سے, بلکہ اچھی سواری ہو. بلکہ پرابلم کہاں ہے, پرابلم یہاں ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے بعد دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھو, چاہے دو جمعدار ہو نا, ایک جمعدار کے پاس نیا جھاڑو آ گیا, دوسرے کے پاس ابھی پرانا ہی ہے, اور وہ دوسرے کو حقارت سے دیکھ رہا ہے, تو اس جمعدار میں بھی تکبر ہے. ٹھیک ہے, سو دس از ون آف دا تھنگس. سو عمر بن خطاب جب وہاں گئے اور آپ دیکھیں کہ جب اس بندے نے یہ دیکھا کہ بھئی دیز آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو لیڈ اس, اور جسٹس کا تقاضا, اس نے کہا کہ بٹ آپ پیدل کیوں ہیں, یعنی آپ خلیفہ ہیں تو آپ پیدل کیوں ہیں. کہا بھائی بیکاز میرا جو سرونٹ ہے وہ میرے ساتھ ہے, اور ہم پورے رستے ہمارا تھا کہ آدھے سفر وہ کرے گا اور آدھا میں کروں گا, ہم لوگ ٹریڈ کرتے کرتے آ رہے ہیں. اور پھر وہ ان کو لے کے گئے کہ جی آئے میں آپ, اور وہ پھر اپنے اس سے صوفے سے اتر کے نیچے آ گیا, حالانکہ وہ اترتے نہیں تھے. اور آپ دیکھیں کہ the people could see one thing کہ یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, they are in this extreme posh lifestyle, and yet جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں وہ ایک سمپل آدمی, اور انہیں یہ کہا کہ this is not why we conquer places, یعنی تم لوگ جب کانکر کرتے ہو نا, you do it for these spoils of war and all of these things. ہم لوگ اس کے لیے کانکر کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کا دین پھیل جاتا ہے. So this is the reason why, and people could see کہ اصل جو لیڈر کون ہے, اصل جو ہے نا who is the one who is a true leader. اور سب سے امیزنگ بات کیا کہ وہ بندہ جو تھا وہ ان کو وہاں کا جو سب سے سیکرٹ چرچ ہے اور وہ آج بھی وہاں پہ ہے, ادھر لے کے عمر بن خطاب کو کہ آپ نا یہاں نماز پڑھیں, آپ یہاں نماز پڑھیں, میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا, مطلب نماز نہیں پڑھوں گا, آپ عبادت کریں میں بھی کروں گا, it will be an honor for me. عمر بن خطاب نے کہا no. سبحان اللہ. He said no, and he said he was shocked کہ پتہ نہیں maybe he's racist, maybe there's something else. He said no, اگر میں نے یہاں نماز پڑھ دی نا تو جو میرے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں نا وہ اس چرچ کو مسجد بنا دیں گے. So let's pray somewhere else. اس نے کہا کہ okay if that's the reason, انہوں نے ایک پلاٹ آف لینڈ ڈھونڈا جو کسی کا نہیں تھا, ہوتا نا کہ نو مینز لینڈ ہوتا, انہوں نے کہا چلے یہاں پڑھ لیتے ہیں, وہاں پڑھا, and lo and behold that is مسجد عمر. وہ آج مسجد عمر, اور کیا یعنی لک ایٹ دا بصیرت آف سیدنا عمر. ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہاں پہلی نماز یروشلم میں پڑھ لی نا یہاں مسجد بنے گی, اور اگر تمہارے چرچ میں پڑھی وہ چرچ مسجد بن جائے گا. سو دیز آر دا تھنگز وچ وی لرن فرام ہسٹری.